قابل صدر احترام حضرات سادات اعظام خصوص کے طریقے سے نبی پاک صاحب قبلہ، دیگر سادات کرام، علماء ذوی احترام، بالخصوص قاری کریم حضرت علامہ مولانا قاری صاحب قبلہ، حضرت مولانا زبیر صاحب، دیگر ہمارے علماء کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمة أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد العالم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ المفتي العظم مصطفى رضا وابنه سيدي وسندي وذخري الشيخ المفتي أحمد رضا وجميع أهل السنة وجماعة دائما أبدا أبدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات، آج ہم اور آپ یہاں کے نوجوانوں کی جانب سے، مجلس رضا علیگم کمیٹی کی جانب سے دنیا سنیت کی اس عظیم الشان شخصیت کی بارگاہ میں ان کے عرس کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، جن کو تاجدار کی شوشہ مخدوم الملت حضور سیدنا محدث عالم دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان الفاظ سے یاد کیا ہے، اسی سے میں شروعات کرتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ کا ایک مقبول بندہ، رسول پاک کا سچا نائب، علم کا جبل شامل، عمل صالح کا اسوہ حسنہ، معقولات کا بحر ذخار، منقولات میں دریائے ناپیدا کنار، باتفاق عرب و عجم صدی کا جو ہے مجدد ملت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، تصدیق میں صدیق اکبر کا پرتو، باطل چھانٹنے میں فاروق اعظم کا مظہر، رحم و کرم میں ذو النورین کی تصویر، باطل شکنی میں حیدری شمشیر، روایت فقہ و درایت میں امیر المؤمنین، مسلمت روایت فقہ و درایت میں امیر المؤمنین، سلطنت قرآن و حدیث کا مسلمت الثبوت وزیر المجتہدین، اعلیٰ حضرت علی الاطلاق، امام اہل سنت فی الآفاق، مولانا وفی جمعی کمالات اولانا، قطب الارشاد فی لسان اولیاء، عارف باللہ باقی باللہ عاشق صادق رسول اللہ، امام احمد رضا محدث بریلوی. ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کے چلے ہوئے راستے پر، ان کے مسلک پر ہم سب کو ثبات قدمی عطا فرمائے، اور آسانی سے چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد کا منصب عطا فرمایا. یہ منصب
مریدوں شاگردوں کی طرف سے نہیں ملتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے شروع میں بھیجتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت خود سے آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور آنا اپنے کمال اور اپنے بلبوتے پر ہوتا ہے، اور جو ہے بھیجا جانا یہ بھیجنے والے کے جو ہے کمال پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کسی میدان میں کبھی ہارے نہیں، اس لیے کہ وہ خود سے آئے نہیں تھے، بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے نا تو تقریباً 100 علوم سے بھی زیادہ علوم و فنون کے ماہر تھے، 1000 کے تقریباً کتابیں لکھی، مگر جب حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں فقہ لایا، منطق لایا، فلسفے لایا، میں سائنس لایا، میں جو ہے فتاوی نظریہ لایا، اتنی کتابیں لایا، یہ نہیں فرمایا۔ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شرعی، بیٹا تیرا خود سے نہیں آئے، بھیجے گئے ہیں۔ ہر 100 سال کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے مجدد کو بھیجے گا جو دین میں عقائد و اعمال کے حساب سے جو بھی خرابیاں پیدا ہوئی ہو، مجدد اللہ اس کے رسول کی عطا کردہ علم سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے۔ عقائد کے اعتبار سے خرابیاں ہوئی ہو یا اعمال کے حساب سے، عقائد کے حساب سے، چاہے توحید کے اعتبار سے ہو، چاہے عظمت رسالت کے اعتبار سے ہو، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات یہ مشہور کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم پر بھی اور اعلیٰ حضرت پر بھی جو ہے ایک الزام ڈالا جاتا ہے کہ یہ سب مشرک ہیں۔ آج تھوڑی دیر تو مجھے اس پر بولنا ہے کہ سچے موحد ہی اہل سنت و جماعت ہے، اور اعلیٰ حضرت نے توحید کی سچی خدمت انجام دی ہے۔ سچے اور پکے موحد کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ توحید کے ٹھیکیداروں نے جنہوں نے توحید کا علم اٹھا رکھا، مگر اتنا یاد رکھیں کہ انہیں توحید یہ اسی وقت یاد آتی ہے جب توحید کی آڑ میں انہیں رسول اللہ کی توہین کرنی ہو۔ توجہ ہے؟ توحید کب یاد آتی ہے؟ جب رسول اللہ کی توہین کرنی ہو تو توحید یاد آتی ہے، ورنہ سچی توحید اعلیٰ حضرت نے ایسی پیش فرمائی ہے۔ یہ جو توحید کے علمبردار اور ٹھیکیدار جو اپنے آپ کو موحد اور اپنے سوا ساری دنیا کے سچے مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، ذرا دیکھیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں کی ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کی کنز ایمان کے حوالے سے پہلے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو بات کرتا ہوں بسم اللہ سے شروع کرتا ہوں۔ زور سے بولو۔ بسم اللہ کا ترجمہ تو سب نے کیا ہے اور اپنے حساب سے وہ ترجمہ ٹھیک بھی ہے، مگر جو خوبی اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سب نے یہ کیا ہے، شروع کرتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی اس خوبی کو اہل حدیث کے مولویوں نے بھی سراہا ہے۔ سب نے ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، مگر نحوی اعتبار سے وہ ترجمہ غلط نہیں، مگر حدیث میں جو ہے کہ کلو امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر وہ اچھا کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے،
تو اس حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے بسم اللہ کا، وہ شروع کرتا ہوں نہیں، اللہ کے نام سے شروع، اس لیے کہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے ہر وہ اچھا کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اس میں کہ شروع تو ہے مگر اللہ کا نام بعد میں، شروع کرتا ہوں پہلے، اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں اللہ کا نام پہلے، شروع کرتا ہوں بعد میں۔ ہر وہ اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے، اور جو بسم اللہ سے شروع کیا جائے وہ لوگ سے بولو وہ مکمل ہے، وہ پورا ہے۔ اچھا آپ لوگ چاہتے ہو گھر میں جھگڑے نہ ہو؟ چاہتے ہو؟ بس حدیث کی روشنی میں گھر میں جب داخل ہو نا بسم اللہ پڑھ کے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدكم البيت فاذكروا اسم الله عند دخوله وعند طعامه فقال الشیطان لا بیت لکم ولا عشاء۔ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہونے کے ٹائم بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو تو سرکار نے فرمایا کہ شیطان اس میں شریک نہیں ہو سکتا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تو شیطان اس میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ شیطان اپنی اولاد سے کہتا ہے اس گھر میں جانا بھی نہیں ملے گا، کھانا بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر چاہتے ہو گھر میں جھگڑے نہ ہو، بہت ساری عورتیں حضرت کے پاس بھی آتی ہوں گی، حضرت کے پاس بھی کہتی ہیں حضرت جو ہے آپ کے بھائی آفس میں رہتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، بڑے خوشحال رہتے ہیں، اچھے اچھے انداز سے رہتے ہیں، ہنسی خوشی رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں آنکھیں نکلتی ہیں۔ اب بھائی بغیر بسم اللہ پھر آئے گا تو شیطان لڑائے گا نا، شیطان آئے گا تو شیطان وہاں کیا کرے گا؟ وہ لوگ لڑائے گا کہ نہیں لڑائے گا؟ تو گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ زور سے بولو، کرنا ہے بسم اللہ۔ اچھا چاہتے ہو کہ کبھی بیمار نہ ہو تو بزرگوں نے فرمایا ہر لقمے کے وقت بسم اللہ پڑھ لے، ہر لقمے کے وقت ایک دانہ بھی اٹھائیں اس میں بھی بسم اللہ پڑھ لے تو کبھی بیماری نہیں ہوگی۔ اچھا چاہتے ہو کہ فجر میں اٹھ جاؤ، اس میں سبحان اللہ کی آواز تھوڑی کم آئی، چاہتے ہو نا فجر میں اٹھ جاؤ تو دروازہ بند کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھ لو، شیطان آئے گا نہیں تو سلائے گا نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت پوری رات جگتا رہا، اذان ہوئی وہ بھی سنی مگر پھر اچانک نہیں جا گئی۔ یہ اچانک کس نے سنایا؟ جس نے پوری رات نہیں سونے دیا، اب اچانک سو گئے ہیں تو یہ کس نے سنایا؟ اب بسم اللہ پڑھ لیں، شیطان آئے گا نہیں تو سلائے گا نہیں۔ صرف اللہ کے نام میں بسم اللہ، ذرا زور سے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جناب اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہمان رحم والا ہے۔ اب آئیے یہ توحید کی علم بردار اٹھی کتاب، میں پہلے آپ کو بتا دوں ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ کا علم ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، لا محدود یعنی انلیمیٹڈ۔ اللہ کے علم کی کوئی لیمٹ نہیں، مخلوق کے علم کی لیمٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خالص الاعتقاد میں صرف علم غیب کے ثبوت میں اعلیٰ حضرت نے 14 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ زور سے بولو۔ تو خالص الاعتقاد میں اعلیٰ حضرت نے اس کا صاف واضح خط بیان کیا، اللہ کا علم ذاتی، مخلوق کا چاہے ہمارے آقا ہی کا کیوں نہ ہو، عطائی۔ تو پھر یہ شرک کہاں سے ہوا؟ اللہ کا علم ازلی ابدی، اس کا مطلب یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اب اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے ہی سے ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ کوئی چیز ہو، واقعہ ہو، بعد میں معلوم ہوا ہو، یہ شان مخلوق کی ہے، خالق کی نہیں۔ کہ واقعہ ہو بعد میں معلوم ہوا ہو،
خالق کی شان تو یہ ہے کہ ہر وقت ہر آن اسے معلوم ہے، کوئی معلوم کرائے تو اسے معلوم ہو. یہ مخلوق کی شان، یہ جو ہے خالق کی شان نہیں ہے، یہ مخلوق کی شان ہے. اب سوچیں قرآن کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 دوسرا پارہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اب اس کا ترجمہ اشرف علی تھانوی کے استاد محمود الحسن دیوبندی نے یوں کیا ہے کہ جس قبلے پر تو تھا وہ ہم نے اسی لیے مقرر کیا تاکہ معلوم کریں. غور سے سنیے گا آج کا یہ بیان بڑا علمی ہے. تاکہ معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے، تاکہ معلوم کریں. یہ معلوم کریں یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے. وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ معلوم کریں. اب تھانوی نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جس قبلے پر آپ ہیں وہ ہم نے اسی لیے مقرر کیا تاکہ معلوم ہو جائے. استاد نے کہا معلوم کریں، اس نے لکھا معلوم ہو جائے. بات وہی ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے فرماتے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اے محبوب جس قبلے پر آپ تھے وہ ہم نے اسی لیے مقرر کیا تاکہ دیکھیں، معلوم کرے نہیں، دیکھیں. یہ امتحان تاکہ مخلص اور منافق دونوں میں فرق ہو جائے. یہ امتحان ہو جائے تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے. معلوم کرنا یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اعلیٰ حضرت نے معلوم کرنے کا ترجمہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہی ہے تاکہ دیکھیں یعنی مومن اور جو ہے منافق میں فرق واضح کر دیں. اب ایک دوسری آیت سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک دوسری آیت سنیے. فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 67 تیسرا پارہ. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اس کا ترجمہ محمود الحسن دیوبندی نے کیا. اور انہوں نے یعنی کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا. واللہ خیر الماکرین اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے. بولو اللہ مکر سے پاک ہے نہیں. یار مکر کرنا، فریب کرنا یہ کسی سچے انسان کے بھی شایان شان نہیں ہے. بولو صحیح ہے؟ کسی سچے مومن کی شایان شان نہیں ہے. یہ تھانوی کے استاد محمود الحسن دیوبندی کا یہ ترجمہ ہے اور تھانوی کا ترجمہ تو میرے جو ہے موبائل میں بھی موجود ہے بیان القرآن میں. تاکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان سے مکر کیا اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طریقے سے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں ایسا سچا ستھرا عقیدہ دیا ہے، توحید کے علمبردار اور توحید کے ٹھیکیدار، یہ جو توحید کا جھنڈا لے کر کے گھوم رہے ہیں اور ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں، آج آپ کو یہی سن کر کے جانا ہے کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں سچے موحد ہم ہی ہیں. کوئی جاہل اگر کسی قبر پہ سجدہ کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے. اعلیٰ حضرت کی کتاب السدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ کہ قبروں پر سجدے تعظیمی حرام ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پر کتنے دلیلیں عطا فرمائی اور پوری کتاب لکھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی اور سنیے اسی طریقے سے ایک اور آیت نسوا اللہ فنسیہم. اس کا ترجمہ محمود الحسن دیوبندی نے کیا کہ کافروں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو بھلا دیا.
دیکھیے ایک بات بتاؤں، اب آپ کو اگر کوئی صبح کہیں گے کہ ایسا ترجمہ کیا، بولے ہاں ڈکشنری میں ایسا ہے، عربی میں نسی کا جو ہے ترجمہ بھولنا ہی ہوتا، مگر ایک لفظ نسبت کے حساب سے توجہ چاہوں گا، ایک لفظ نسبت کے اعتبار سے، بھائی جو ہے میری ماں میرے باپ کی بیوی بھی تو ہے نا، میرے ماموں میرے باپ کے سالے بھی تو ہے نا، تو اب اماں سے میں یہ کہوں اماں ابا کے سالے آئے ہیں، آیا نا، برابر ہے، تو بچہ بھی کہے گا کہ بڑا بدتمیز ہے، اسے اتنی تمیز نہیں، تو جب ماں ماموں باپ ان سب کے لیے اتنی تمیز کی ضرورت ہے تو قرآن کے ترجمے کرنے کے لیے اتنی تمیز اور ادب کی ضرورت ہوگی۔ عربی جان لینے کا نام علم نہیں ہے، زور سے بولو، جانکاری کا نام علم نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ عشق کا ہونا بھی ضروری ہے، ادب کا ہونا بھی ضروری ہے، علم کے ساتھ ساتھ عشق اور ادب، یہ جن کے تعلق سے میں نے مثالیں دی ہیں، محمود الحسن دیوبندی، اشرف علی تھانوی، یہ کوئی چھوٹے موٹے مکتب کے مدرس نہیں تھے، یہ بڑے بڑے جو ہے دانوں کے پڑے ہوئے وہ پڑھائے وہاں کے پڑھانے والے، مگر علم تھا ادب نہیں، علم تھا عشق نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے شاگردوں کو خالی عالم نہیں بنایا ہے، عاشق بھی بنایا ہے۔ اب دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت یہ بزرگوں کی عطا اور بارگاہ رسالت کے چناؤ کا نام ہے۔ میں نے دوپہر میں بتایا تھا جب مارینا شریف گئے تو پیر نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت مارینا شریف کے اسٹیشن پر اترے نا تو کہا سچے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، تو خاطب الاکابر سیدنا شاہ رسول احمدی نے کہا احمد اللہ کئی جو ہے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پیر نے مرید کو اپنا مرید بنایا اور اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ جب دونوں نکلے نا، جو دونوں جو ہے اس کمرے سے، میں نے اس کمرے کی بھی زیارت کی ہے، تو اس کمرے سے باہر نکلے، لوگوں کی عادت تھی کہ خاتم الاکابر سیدنا شاہ رسول احمدی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد جب باہر نکلتے تھے تو لوگ اللہ 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 اس طرح ذکر اللہ کرتے تھے، مگر جب دونوں نکلے اعلیٰ حضرت 22 سال کے خاتم الاکابر بزرگ دونوں جب نکلے ہیں تو اب پتہ نہیں چلتا تھا تھوڑی دیر کے لیے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے، پیر مرشد کون ہے، صرف داڑھی کے حساب سے ہی رنگ میں پتہ چلتا تھا، ورنہ پیر نے اپنے رنگ میں ایسا رنگا تھا۔ سارے سلسلوں کی خلافت دی اور ساتھ میں آپ نے سب سنا ہے، مجھے جو پوائنٹ بتانا، خاتم الاکابر سیدنا شاہ رسول احمدی نے حضور سراج السالکین ابو حسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ فرمایا تھا کہ میاں صاحب ہمارے خاندان کی جتنی کتابیں ہیں یہ مولانا احمد اللہ خان کو دکھا دی جائے، اب جس کے بارے میں یہ کہیں کہ شائع کی جائے اسے شائع کی جائے، اور جس عبارت کو یہ کاٹ دے تو میرے اور میرے بزرگوں کی طرف سے کاٹی ہوئی سمجھی جائے، جسے یہ بڑھا دے تو میرے اور میرے بزرگوں کی طرف سے بڑھائی ہوئی سمجھی جائے، یہ منصب انہیں بارگاہ رسالت سے ملا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان یہ چنا جاتا ہے، ایسے ہی صرف جانکاری کا نام علم نہیں ہے، ورنہ یہاں سے 6 مہینہ 1 سال کوئی سعودی جو ہے نوکری کے لیے بھی جاتا ہے، وہ بھی ہم سے اچھی اردو عربی بول لیتا ہے، عربی جانکاری عربی سے اردو ٹرانسلیشن کر لینا نہیں، اس میں اسی وجہ سے اہل حدیث کے مولوی سعید یوسف نے
اعلیٰ حضرت کے ترجمے کنز ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہاں جو خوبی اللہ کی وحدانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمے میں ہونی چاہیے اور عظمت رسالت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ترجمے میں خوبی ہونی چاہیے، ترجمے تو اردو میں بہت ہوئے مگر ایسی خوبی صرف کنز ایمان ہی میں ملتی ہے۔ الفضل ما شہیدت بھی رہا، سچی فضیلت وہ ہے جو دشمن بھی اس کی گواہی دے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیں، ان المنافقین، اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی اس نے کہا کہ نسوا اللہ فنسیہم، کافروں نے اللہ کو چھوڑ دیا، کافروں نے جو ہے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے کافروں کو بھلا دیا۔ تھانی نے ترجمہ کیا ہے کہ کافروں نے اللہ کا خیال نہیں کیا اور اللہ نے ان کا خیال نہیں کیا۔ یہ دونوں ترجمہ غلط ہے اور اعلیٰ حضرت نے نسوا اللہ فنسیہم کا ترجمہ کیا، کفار اللہ کو چھوڑ بیٹھے، اللہ کو چھوڑ بیٹھے، اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ بھولنا بلانا یہ جو ہے کمی ہے اور اللہ ہر چیز سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اس کا ترجمہ محمود الحسن دیوبندی نے کیا، بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ بھی انہیں دھوکہ دے گا، اللہ بھی انہیں دگا، اللہ بھی ان سے دگا کرے گا۔ یہ دگا کرنا، یہ دھوکہ کرنا، یہ عام مسلمان کی بھی جو ہے شان نہیں، بولو ہے نہیں نا، مگر اعلیٰ حضرت پہ قربان جاؤ، کیا شاندار ترجمہ کیا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق لوگ اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو جو ہے اس نے ترجمہ، یہاں ترجمہ میں دو غلطی کی ہے، منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے گا، وہ اللہ سے دگا کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں سے دگا کرے گا، مگر اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، منافق لوگ اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ قربان ہو جاؤ، یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی اور اسی کے تعلق سے علم کے حساب سے بھی۔ اب جب اعلیٰ حضرت کی کسی بھی نہ ترجمے کا جواب نہ فتوے کا جواب، زور سے بولو، نہ اعلیٰ حضرت کی کسی دلیل کا جواب، تو جب سامنے والا عاجز ہو جاتا ہے نا تو کام لیتا ہے تہمت سے، کس سے؟ تہمت سے، الزام سے۔ اب اعلیٰ حضرت پہ تہمت یہ ڈالی کہ انہوں نے حضور کی شان ایسی بیان کی کہ اللہ کے ساتھ ملا دیا، شرک کر ڈالا۔ کیا کر ڈالا؟ شرک کر ڈالا۔ ارے یار، میں نے ابھی بتایا اللہ کا علم کیا ہے؟ ذاتی ہے، اور حضور کا، انبیاء کا عطائی، اولیاء کا عطائی، سب حضور کے صدقے میں، سب حضور کے صدقے میں۔ اللہ کا علم لا محدود، انلیمیٹڈ، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اور حضور کا علم لمیٹڈ، تو اس کے باوجود کبھی شرک ہو سکتا ہے، دونوں علم کبھی برابر ہو سکتے ہیں، مگر پھر بھی آج بھی ان جو ہے ان سب کا دعویٰ ہے کہ حضور نہیں جانتے، علم غیب نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کیا جانتے کیا نہیں جانتے 14 کتابیں لکھی ہیں، اس میں نے گزشتہ سال بخاری شریف ایک حدیث بیان کی تھی، وہ جو ہے اس سے پڑھا جاتا ہے جو کچھ ہوا ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، یہ ہو چکا ہوگا، ہو چکا وہ کہتے ہیں 5 بھوتکال اور ہوگا وہ بھویشیہ کال، فیوچر۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے اس پر پوری ایک کتاب لکھی، اللؤلؤ المکنون، علم البشیر ما کان وما یکون۔ عربی میں بھوتکال کو کہتے ہیں ما کانا اور بھویشیہ کال کو کہتے ہیں ما یکون۔
اس پر پوری جو ہے کتاب لکھی، اور وہ حدیث تو میں سنا چکا ہوں، مگر آج دل کر رہا ہے کہ ایک ایسی پیاری حدیث سناؤں۔ آپ سب کی توجہ ہے؟ ارد گرد ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ حضور کیا کیا جانتے تھے۔ جو رات کے دن آج ہو رہا ہے، یہ المعجم الاوسط میرے موبائل میں موجود ہے، اس کی تیسری جلد اور حدیث نمبر جو ہے 4861۔ حضرت قطعی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین میں سے ہیں، یہ علم کی تلاش میں کوفہ پہنچے۔ کوفہ جا کر کے پوچھا کوئی حضور کے صحابی ہیں جنہوں نے حضور سے ڈائریکٹ کچھ لیا ہو؟ لوگوں نے کہا جامع مسجد میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعرے کو ہمیشہ اٹھایا ہے۔ سرکار وضو فرمانے کے لیے جا رہے ہیں تو لوٹا حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھاتے ہیں۔ سب سے زیادہ فقہ کے تعلق سے حدیثیں فقہ حنفی میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کی گئی ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں پہنچے ہوتے صحابی، اور آتے ہوئی قبیلہ بنو سعد کے تعلق سے انہوں نے فضائل بیان کی حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ بعد میں پوچھا پتہ کیوں آئے ہو؟ کہا میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا۔ کیا پوچھنے آئے ہو؟ کہا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ قرآن میں بھی ہے قیامت آئے گی تو کچھ ایسی نشانیاں ہیں، کچھ ایسا علم ہے کہ ہم آسانی سے جان سکے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کے تعلق سے کچھ نشانیاں، کچھ ایسی جو ہے باتیں، کچھ ایسا علم۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سعدی سألتنی ما سألت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے تو وہی بات پوچھی ہے مجھ سے جو میں نے حضور سے پوچھی تھی۔ قلت یا رسول اللہ هل للساعة من علم تعرف به الساعة، یا رسول اللہ قیامت کے تعلق سے کچھ ایسا علم ہے جس سے ہم قیامت کو پہچان سکے؟ تو آقا نے فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يكون الولد غيثا ويكون المطر قيثا وان تفيض الاشرار فيضا۔ اے عبداللہ ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے غصے اور ناراضگی کا سبب بنے گی۔ یا اللہ کے رسول نے تو ایک حدیث میں فرمایا الولد ثمرۃ القلب، اولاد تو دل کا سرور ہے، اولاد تو آنکھوں کا نور ہے، اولاد تو جو ہے یہ بھوشیہ کا سہارا ہے، فیوچر کا سہارا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے۔ یہ غصے کا سبب کیسے، ناراضگی کا سبب کیسے؟ جو اولاد تعلیم و تربیت سے آراستہ نہ ہو، جو اولاد ادب سے آراستہ نہ ہو، جو اولاد ماں باپ کا کہا نہ مانے، اپنے من مانی کرے، لڑکی ڈھونڈے تو اپنے من سے، لڑکی لڑکا ڈھونڈے تو اپنی طبیعت سے، اور ماں باپ کے لیے پورے سماج میں سر جھکانے کا موقع آ جائے تو بتاؤ یہ اولاد ماں باپ کے لیے ناراضگی کا سبب بنے گی؟ دور سے یہ حضور نے 1450 سال پہلے فرمایا تو اپنے زمانے کے تعلق سے نہیں فرمایا، یہ آج کے دور کے حساب سے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اب سنو دوسرا جملہ، وَإِن يَكُونَ الْمَطَرُ قَيْثًا، بارش زیادہ ہونے کے باوجود گرمی زیادہ ہوگی۔ 127% بارش ہو چکی ہے اس سال۔ کتنے پرسنٹ؟ 127% بارش ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود گرمی اتنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہو تو حضور جانتے ہیں۔ اور بدکار سب سے زیادہ قوم میں ہوں گے، بدکار برے لوگ سب سے زیادہ قوم میں ہوں گے، برے لوگ زیادہ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يكذب الصادق ويصدق الكاذب۔ اے ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يضمن الخائن ويخون الامين۔ اے ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان تواصل الاطباق وان تقاطع الارحام۔ اے ابن مسعود، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے
کہ لوگ رشتہ داروں سے دور ہو جائیں گے اور غیروں کو جو ہے اپنے سے جوڑیں گے، ان سے رشتے بنائیں گے. آیا نا بولو. آج اور کسی کو دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ ان اکثر اباؤ، کہ اپنے جو ہے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کر دے گا. آج نوجوان کے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے مگر ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور اس میں بھی اپنے فضائل بیان کرتے کرتے کہتے ہیں میں نے تو میری ماں کے پاس 5,000 کی کامواری رکھ دی ہو. ابا ہاسپٹل میں گئے 10,000 کا بھی رکھ دیا، اپنے کو پیسے کی کچھ نہیں پڑی. تیرے باپ کو تیرے 10,000 کی ضرورت نہیں ہے، تیرے 10 منٹ کے ٹائم کی ضرورت ہے. ایسی عمر میں ماں باپ کے پاس جا کر اولاد اگر ایک مرتبہ پوچھ لے ابا اچھے سے ہو، قسم خدا کی آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے. آج نوجوانوں کو ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں. بولو بات صحیح ہے. موبائل کے لیے ٹائم ہے، گیم کھیلنے کے لیے ٹائم ہے. ایک بھلے لطیف بھائی مگر یہ حقیقت بھی ہے. باپ نے جو ہے بیٹے سے کہا، بڑے بیٹے سے پانی لا، تو کہتا ہے میرے کو ٹائم نہیں ہے، میرے کو جانا ہے، میرے کو ٹائم نہیں ہے. تو چھوٹا بیٹا کہتا ہے ابا یہ احساس ہے، ایک کام کرو نا آپ بھر لو نا، میرے لیے بھی بھر لو. یہ حقیقت ہے، یہ چیزیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آپ سوچیں یہ سب ہم کتنے قیامت کے قریب آ گئے ہیں. یہ پوری حدیث تو میں پیش کر رہا ہوں، ایک ایک جملہ آج کے اس ماحول میں بالکل سچا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يسود كل قبيلة منافقها وكل سوق فجارها. ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قبیلے کا، خاندان کا ہر بڑا آدمی منافق ہوگا اور بازار کا سب سے بڑا آدمی جو ہے وہ فاجر و فاسق ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان تزخرف المساجد وان تخرب القلوب. ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مسجدیں سجائی جائے گی اور دل ویران ہو جائیں گے. آج مسجدیں سجائی گئی ہے، اے سی بھی ہے، ماربل بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، سب کچھ ہے. مسجد کا پیٹ اے سی سے نہیں بھرتا، مسجد کا پیٹ ماربل سے نہیں بھرتا، کمکمے سے نہیں بھرتا، نمازیوں سے بھرتا ہے. دل ویران ہوں گے، مسجدیں آباد ہوں گی. آج دل ویران ہے. پہلے مسجدوں میں چھت بھی نہیں تھی، کھجور کے پتے کی وہ جو ہے چھت بنائی جاتی، مٹی کا وہ فرش ہوتا، مگر ہاں اسی میں بیٹھنے والے عشاء سے بیٹھتے تھے تو فجر پڑھ کر کے نکلتے تھے. آج ہم جمعہ کی نماز میں 2 رکعت بھی ایسے پڑھ کے بھاگتے ہیں جیسے پیچھے کوئی ڈنڈا لے کے دعا ہو. بولو صحیح ہے. نہ ہمیں نماز میں مزہ آ رہا ہے، نہ قرآن کی تلاوت میں مزہ آ رہا ہے، نہ ہمیں عبادت میں مزہ آ رہا ہے. مزہ کہاں آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کے نزدیک روئے زمین میں سب سے بری اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے اور سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں. جو ناپسندیدہ جگہ ہے وہاں مزہ آ رہا ہے، اور جو پسندیدہ جگہ ہے وہاں دل گھبراتا ہے، دل ویران. دل کیا ہے؟ دو سے بولو. دل کس سے ویران ہوتا ہے؟ دل ویران ہوتا ہے زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے، دل ویران ہوتا ہے گستاخیوں کی وجہ سے، دل ویران ہوتا ہے بدکاریوں کی وجہ سے، اور دل آباد ہوتا ہے ذکر اللہ سے، ذات مصطفیٰ سے، کسی اللہ والے کی نظر سے. اللہ حضرت فرماتے ہیں دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے. اللہ
ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. اعلیٰ حضرت کی بات آ گئی دل پہ تو ایک شعر اور یاد آ گیا. پھر سے میں دوہراتا ہوں. اپنے کو سستی کہاں آتی ہے؟ کہاں آتی ہے؟ مصیبت سے. صحیح ہے. سستی قرآن کی تلاوت میں، عبادت میں، نیک کاموں میں، اللہ کی راہ پر، اللہ کے رسول کے راستے پر چلنے میں سستی آتی ہے. اور سستی کہاں آتی ہے؟ ٹی وی دیکھنے میں، 2020 دیکھنے میں، IPL دیکھنے میں، وہاں سستی ہے، وہاں پھرتی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، اعلیٰ حضرت شعر میں فرماتے ہیں کہ ذوف مانا مگر ظالم دی، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. نہیں سمجھ میں آیا. ذوف کہتے ہیں کمزوری کو. ذوف کسے کہتے ہیں؟ کمزوری. تو فرماتے ہیں چلو مان لیا تو کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے. بوڑھا ہو گیا، راستہ کس کا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ تو فرماتے ہیں ذوف مانا مگر ظالم دی، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. یہ اعلیٰ حضرت نے حقیقت میں ہم جیسوں کے لیے کہا ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت تو خود فرماتے ہیں کہ کتنا کام تھا اعلیٰ حضرت کے پاس. کبھی ایک دن کے 500 سوالات ہو جاتے تھے، اور ایک سوال پہ اعلیٰ حضرت نے ایک لائن کا تو کبھی جواب دیا ہی نہیں ہے. زور سے بولو. آپ اٹھاؤ تجلیل یقین، آپ اٹھاؤ جو ہے علامہ والعلا، دوسری کتابیں اٹھاؤ، فتاوی رضویہ دوسری جلد اٹھاؤ، تو اس میں اعلیٰ حضرت نے خالص پانی کی جو ہے 100 سے قریب قسمیں بیان فرمائی ہے، اور مٹی کی جو ہے 80 کے قریب قسمیں بیان فرمائی ہے. تیمم پہ، وضو پہ کیا کیا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کس طریقے سے لکھا ہے. ایک اتنی دلیلیں. اور صرف یہ نہیں کہ اعلیٰ اب میں ہوں یہاں پہ تو کہاں سے سوال آتے ہیں؟ مہینے میں کبھی جو ہے ادھر سے آ گیا، ادھر سے آ گیا، گجرات ہی سے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اس زمانے میں افریقہ والے وہ سوالات بھیجتے تھے تو اعلیٰ حضرت کے دربار میں افریقہ میں جسرپور ایک جو ہے چھوٹا سا وہ ہے، وہاں بوٹا بوٹی ایک گاؤں ہے، وہاں کی مسجد کی زیارت اسی لیے کرنے گیا تھا کہ وہاں کے امام صاحب نے اعلیٰ حضرت سے 112 سوالات کیے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا تھا. اسی کتاب کا نام ہے فتاوی افریقہ. زور سے بولو. موجود ہے، آپ کے پاس بھی ہوگی فتاوی افریقہ. امریکہ سے ایک سوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. انگلینڈ والوں کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں اعلیٰ حضرت. اور غیر منقسم ہندوستان، بنگلہ دیش والے، انہیں کوئی پرابلم ہے تو نظر آ رہی ہے بریلی. پاکستان والوں کو، بنگلہ دیش والوں کو، سری لنکا والوں کو، ہندوستان میں یہ بہار ہے، گجرات ہے، کاٹیاواڑ ہے، ہر طرف سے اتنے سوالات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں روزانہ اتنا کام ہوتا ہے کہ فقہائے کرام چھوٹ دیتے ہیں کہ ایسا مفتی کہ جس کے پاس اتنا کام ہو وہ صرف فرض نماز پڑھے اور وتر پڑھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے باوجود الحمدللہ اس فقیر کی سنت موقدہ کبھی غیر موقدہ بھی نہیں چھوٹی ہے. ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے رسیلوں کے لیے خدا نہ کرے. یہ اسی کا شعر ہے. اللہ اکبر. تو آگے کر رہا تھا، آگے اسی حدیث میں یا ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يكون المؤمن في القبيلة اضل من النقب. قیامت کی نشانیوں میں سے ابن مسعود یہ بھی ہے کہ مومن جو دین پہ چلتا ہوگا اس کی ویلیو خاندان میں پیسے سے کم ہوگی، پیسے کی ویلیو زیادہ ہوگی. اضل من النقب، نقب سے زیادہ ذلیل ہوگا مومن، پیسے سے زیادہ خاندان میں، قبیلے میں اسے جو ہے تیری نظر سے دیکھا جاتا ہوگا. جو بندہ شریعت پر چلتا ہو تو اسے خاندان میں، قبیلے میں تیری نظر سے وہ تو دیکھا جاتا ہے کہ نہیں.
اللہ اکبر. کسی کو اور پھر ٹیڑھی نظر سے دیکھنے والے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے اور شریعت پر چلنے والے کو بے وقوف کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا تو جھولی اس میں رہ گئے. دنیا میں کہاں ترقی کر لی ان کو خبر نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب آپ یہاں پہ جو ہے بخاری مسلم پڑھاتے ہیں, دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم بخاری مسلم پڑھاتے ہیں اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے, مگر تم کہاں ہو؟ نہ چاند پہ نہ ادھر. صحیح ہے نا, چلو دنیا چاند پہ پہنچ گئی مگر ہم تو وہ باتیں پڑھا رہے ہیں کہ چاند جی کے اشارے سے سورج الٹے پاؤں پر کے چاند اشارے سے وہ چاند اندھے نجمی دیکھ رہے قدرت رسول اللہ کی اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا, کہے ہوئے دی کو حسر کیا یہ تابو تمام تمہارے لیے. اللہ اکبر. پھر فرمایا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعات واشراطها ان تقتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء. ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کرے گا اور عورت اپنی خواہش عورت سے پوری کرے گی. اللہ اکبر. یہ چیزیں ہیں کہ نہیں آج؟ ہاں یا نہ بولو زور سے, بولو ہے. مرد مرد سے خواہش پوری کرے, عورت عورت سے. یہ تو میں جانتا بھی نہیں تھا لیسبین اس کو کچھ کہتے ہیں. ایک صاحب نے ابھی مہینے دن پہلے مجھے فون کیا, اس نے کہا حضرت میری گھر والی لیسبین کرتی ہے. میں کہا کیا کرتی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ایک کام کرو یار تم وہ اس میسج کر کے بھیجا دو کیا پوچھ رہے ہو میری سمجھ میں. انہوں نے پورا ہاں ایک لاک ڈاؤن میں میری گھر والی گئی, ہم 4 سال ہو گئے شادی کو, اور 4 مہینے کے بعد آئی تو ساتھ میں ایک لڑکی لے کے آئی. وہ کہتی ہے کہ تجھ سے مجھے کچھ اطمینان نہیں ہوتا ہے, مجھے اس کی عادت ہے, میں جو ہے تیرا کام کروں گی رہوں گی اس کے ساتھ. یہ اپنے والی کی بات کر رہا ہوں, یہ غیر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں تو کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا. میں نے ایک نوجوان کو پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ تو ابھی ہندوستان میں خالی 307 کی قلم آئی ہے مرد مرد سے, اس پہ قانون بنا ہے, اس پہ قانون بنا ہے. 307 کا قلم ہوا ہے نا 307, اس پہ قانون بن چکا ہے, پاس ہو چکا ہے. سیاست شکا ہے ماشاءاللہ. اب سوچئے میرے دوست نے کہا کہ باہر تو جو ہے اس کو بھی قانون پاس کر دیا گیا ہے. اب اندازہ لگائیں اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا مرد مرد سے خواہش پوری کرے گا, عورت عورت سے خواہش پوری کرے گی. اب یہ ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں کہ اس قسم کے جرم کرنے والے کو سزا نہیں دی جاتی, سنمانت کیا جاتا ہے, انہیں بڑھاوا دیا جاتا ہے, انہیں پروڈکشن کیا جاتا ہے. میں نے دوپہر میں بھی کہا تھا, ابھی آج بھی کہتا ہوں کہ جب ماحول ایسا ہو جہاں حکومتیں خود جو ہے مجرموں کو سپورٹ کرتی ہوں, وہاں جرم سے کیسے بچا جائے, وہاں ظلم سے کیسے بچا جائے, وہاں گناہ سے کیسے بچا جائے, اپنے دامن کو جو ہے دامدار ہونے سے کیسے بچایا جائے, تو اس کی ایک ہی جو ہے صورت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائیوں سے روک دیتی ہے, بے حیائیوں سے روک دیتی ہے. اگر آج بھی اس بے حیائی بھرے ماحول میں اگر بے حیائی سے بچنا ہے, نوجوانوں اپنی مسجدوں کو آباد کر دو, اللہ تبارک و تعالی تمہارے دامن کی حفاظت فرمائے. کہا یا ابن مسعود ان من اعلام الساعات واشراطها ان يقتل اولاد الزانی. تھوڑا میں شورٹ کرتا ہوں ٹائم پہ نظر کر کے. اے ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ حرامی اولاد کثرت سے ہوگی, حرامی اولاد زیادہ ہوگی. ہم حرامی اولاد کیا سمجھتے ہیں؟ جو زناکاری سے پیدا ہو, ہے نا, مگر حضرت عدیس سعدی سمجھ گئے, ان کو تعجب ہوا. پھر سے سنیے گا. اے ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ حرامی اولاد زیادہ ہوگی. تو حضرت عدیس سعدی کہتے ہیں قلت ابا عبد الرحمن والمسلمون, یہ مسلمانوں کے اندر ہوگی. عبداللہ ابن مسعود مسلمانوں کے اندر حرامی اولاد ہوگی؟ قال نعم, ہاں مسلمانوں کے اندر.
اب اتنے سعدی کو اور تعجب ہوا، کہنے لگے قرآن و بین الظہرانہم، قرآن ان کے درمیان موجود ہوگا پھر بھی حرامی اولاد ہوگی؟ کہا نام ہاں، اندھا صادق، یہ عبداللہ بن مسعود کیسے ہوگی، کیوں ہوگا ایسا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نے حضور سے سنا، یاتی علی الناس زمان ان یطلق الرجل امرأته ثم یجحد طلاقها فیقیم علی فرجها فہما زانیان ما اقاما۔ حضور نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر طلاق کا انکار کر دے گا، مکر جائے گا، میں بولا نہیں ہوں، ایسے کیس روز آتے میرے پاس، عورت کہتی ہے ہاں یہ 3 بولا ہے، میں کہتا نا میں 2 مرتبہ بولا اور تیسری مرتبہ ایسا لگا کہ اس نے سنا نہیں ہے 2 بولا۔ یہ ابھی کا کیسے میرے پاس ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ثم یجحد طلاقها، پھر طلاق سے انکار کر جائے گا۔ نوجوانوں یہ رات میں دن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ 1400 سال پہلے حضور نے بیان فرمایا طلاق سے مکر جائے گا، کہا میں نے نہیں کیا ہے، پھر دونوں ایسے ہی رہیں گے اور زنا کریں گے اور اولاد جو ہے وہ حرامی پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ تعجب جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ہوا تھا، حضرت عتیہ سعدی کو ہوا تھا عبداللہ ابن مسعود کے کہنے پر، بل قرآن و بین الظہرانہم، قرآن ان کے درمیان ہوگا، اس کے باوجود مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تو طلاق کے طریقے ہیں، زور سے بولو، میں نے آپ کو سنایا ہے اس سے پہلے، الطلاق مرتان، قرآن کے دوسرے پارے میں ہے، طلاق کا پورا طریقہ ہے، ایسا طریقہ ہے کہ حلالے کی ضرورت نہ پڑے، سارا طریقہ ہے، مگر ہم مولانا کے پاس جاتے کب ہے؟ طلاق دینے سے پہلے کے بعد میں، طلاق دینے سے پہلے مولانا کے پاس جاتے کے بعد میں، تو طلاق دینا یہ جو ہے یہ دینی معاملہ ہے نا، اس کا تعلق دین سے ہے نا، حلال و حرام سے ہے، تو حلال و حرام سے ہے تو اب اس کے تعلق سے پہلے ہی مولانا سے اگر ملاقات چل لے تو بولو بہت سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے، اسے صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، مگر ہم تو جو ہے اس کے لیے مولانا کو سمجھتے نہیں ہیں، بعد میں مولانا میرے من مانی مسئلہ بتاوے، وہ مفتی اچھا جو من مانی مسئلہ بتائے، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ میں نے یہ حدیث اسی لیے سنائی، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی جن کے پاس علم زیادہ نے عقل تھوڑی، وہ بیچارے کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، ادھر نہیں جانتے تھے، پڑوسی ملک سے دو نوجوان جو ہے اکثر مجھے فون کرتے رہتے ہیں، ارے پیارے بھائی ہم کو یہ کتاب بھیجیں، آج ہمارے اندر گاؤں میں آ کر کے ایک دیوبندی نے یہ کہہ دیا حضور یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیا نہیں جانتے تھے، پوچھو کیا نہیں جانتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ جو اور لوگ نہیں جانتے تھے نا، آدم سے جو چھپا رہا، جو موسیٰ سے چھپا رہا، جو یوسف علیہ السلام سے چھپا رہا، جو ابراہیم علیہ السلام سے چھپا رہا، وہ اللہ بھی ہمارے آقا کی آنکھ سے چھپا نہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں، ہاں وہ بلا جب خدا ہی چھپا تم بے کرو۔ اب آئیے عظمت رسالت کی ایک مثال دیتا جو بڑی پیاری مثال ہے اور بڑی عام مثال ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس کا ترجمہ مولوی اشرف علی تھانوی کے استاد محمود الحسن دیوبندی نے یہ کیا ہے کہ ہم نے تجھے بھٹکتا پایا تو راہ دی، کہہ دو معاذ اللہ، ہم نے تجھے بھٹکتا پایا تو راہ دی۔ تھانوی نے ترجمہ کیا ہم نے تجھے شریعت سے بے خبر پایا تو راہ دی۔ میرے ذہن میں ترجمہ موجود ہے اس کا بیان القرآن، مگر اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رکھتا پایا تو راہ دی۔ اب یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اپنی طرف سے کیا ہے
جس سے واضح ہو جائے گا مسلک اعلیٰ حضرت یہ اعلیٰ حضرت کی خود کی بناوٹ نہیں ہے، صحابہ کرام کی فکر کا نچوڑ ہے۔ دیکھو جب سیریا فتح ہوا، سیریا میں ایک گاؤں فتح ہوا حلب۔ حلب جب فتح ہوا، حلب کا حاکم تھا یوحنا، اس کے بھائی تھے حضرت یوحنا جو توریت کے انجیل کے عالم تھے اور حضور پر ایمان لے آئے تھے۔ یوحنا حاکم حلب اتنا سخت مزاج تھا کہ پتا چلا کہ بھائی ایمان لے آیا ہے تو اسے بھی قتل کر دیا۔ 2 مرتبہ مسلمانوں پہ حملہ کیا، بڑی سخت لڑائی بھی ہوئی، اور ایک دن حضور اس کے خواب تشریف لے آئے۔ دور سے بولو۔ اب حاکم حلب یوحنا یہ رات میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے اور عربی بولنے لگے، تو کہا کہ ارے تم تو جو ہے یہاں رومی ہو اور عربی بول رہے ہو، ایسے تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ گزشتہ رات جو ہے محمد رسول اللہ میرے خواب میں آئے، مجھے کلمہ پڑھایا اور جو ہے میرے منہ میں آپ نے لعاب ڈالا جس سے میں عربی بولنے لگا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جب میں کلمہ پڑھ چکا تو میں گیا، میرے بھائی یوحنا کی جو کتابیں تھیں ان کو میں نے نکالی اور اس میں نبی آخر الزمان کی میں نے صفتیں دیکھی، ان کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے اگلی کتابوں میں جو نشانیاں بیان کی تھی وہ سب دیکھی۔ تو اس میں سے ایک نشانی یہ بھی میں نے دیکھی کہ نبی آخر الزمان کے دشمن سب سے زیادہ یہودی ہوں گے۔ کیا ایسا ہوا ہے؟ تو حضرت امین الامت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ہاں ہوا، یہودی سب سے زیادہ دشمن اور آج بھی وہی دشمنی کر رہے ہیں۔ کہا اچھا، کہا میں نے یہ بھی دیکھا کہ نبی آخر الزمان کسی بھی سائل کو مانگنے والے کو کبھی جھڑکیں گے نہیں، زور سے بولو، کبھی اسے اپنے یہاں سے خالی جانے نہیں دیں گے۔ تو امین الامت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اور پھر سورہ والضحیٰ کی آیت، بلکہ حضرت جابر تو فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی نے حضور سے مانگا ہو اور حضور نے نہ کہا ہو، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم، اے شہبت خاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا مانگ، من مانگی منہ مانگی مرادیں لے گا، منتا سے کہنا ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر۔ محبوب الم یجدک یتیما فآویٰ، تھوڑے آگے بڑھائیں، پیچھے کافی تھوڑے آگے بڑھائیں، جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ہاں جی تھوڑے آگے آئیں۔ اللہ نے قرآن کے 28ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو جب مجلس میں کہا جائے کہ اپنے بھائیوں کو جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ جب قرآن میں تمہاری اس چیز کا بیان ہے تو کس چیز کا بیان نہیں ہوگا؟ تو اس میں ووجدک ضالا فہدیٰ، جب امیر الامت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ آیت پڑھی تو حاکم حلب یوحنا جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا ٹھہریے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ ووجدک ضالا کیوں کہہ رہا ہے؟ دال تو جو ہے نبی نہیں ہو سکتے، دال نبی نہیں ہو سکتے، دال کا معنی گمراہ بھی ہوتا ہے، بھٹکنا بھی ہوتا ہے، اور دال کا معنی محبت میں گم ہو جانا بھی ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیا معنی ہے؟ تو امیر الامت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ووجدک ضالا فہدیٰ کا یہی معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں ووجدک ضالا فی تیہ محبتنا وہدیناک الی مشاہدتنا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا۔ محبوب مجھ سے آدم نے بھی محبت کی، یوسف نے بھی محبت کی، موسیٰ نے بھی محبت کی، ابراہیم نے محبت کی، سب نے محبت کی، مگر پیارے آپ کی محبت کا انداز بڑا نرالا ہے۔ میں نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا، فہدیٰ تو
تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شیر ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی، جنہوں نے عظمت رسالت اور عظمت توحید کے اعتبار سے وہ خدمت انجام دی ہے، اپنا تن من دھن اور سارے علوم و فنون اعلیٰ حضرت نے اگر استعمال کیے تو نبی کی عظمت کے لیے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، میں ایسی کھاری بات نہیں کروں گا جو آپ کو ہضم نہ ہو، مگر صرف میں جو ہم اصول و قوانین پڑھتے ہیں، برابر، یہ مبتدائے مؤخر، خبر مقدم، یہ سب جو ہم پڑھتے تھے، اعلیٰ حضرت نے یہ سارے اصول و فنون حضور کی تعریف میں استعمال فرمائے۔ نواز سے کہہ دو، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، قبل ذکر اضمار کیا جب رتبہ صادق آپ کا ہو۔ یہ تو میرے علماء کے ذریعے یہ شعر پیش کر دیا۔ اس طریقے سے منطق، فلسفہ، یہ ساری چیزیں سارے علوم فنون، اور اعلیٰ حضرت صرف فقہ، تفسیر، حدیث اتنا ہی نہیں جانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت مسلمانوں کے وہ پہلے سائنسی ہے، اور سب سے پہلے وہ سائنس جو کہتے ہیں، سائنس کا کہتے تھے نا کہ زمین چکر میں زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت نے قرآن اور حدیث سے والشمس تجری لمستقر لہا، ان ساری آیتوں سے ثابت کیا کہ زمین چند سیکنڈوں کے لیے گھومتی ہے، تو حالت یہ ہوتی ہے، اور حقیقت میں گھومتی ہو، گھومتی بھی نہیں ہے، خالی ہلتی ہے۔ بولو، زمین خالی ہلتی ہے تو کسی کا وجود رہتا ہے؟ ایسی ایسی دلیلیں دی، اتنے علوم و فنون۔ اور جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، غور سے سنیے گا، سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد آباد میں پتہ چلا، جمعہ کا دن تھا، اعلیٰ حضرت جمعہ کے دن 2:40 پر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد مراد آباد میں اعلان ہونے لگا، اعلیٰ حضرت کی نماز جنازہ کے تعلق سے سید مدنی میاں مرحوم جو سچے سنی صحیح العقیدہ تھے، ان کی نماز مغرب رہ گئی تھی۔ مراد آباد کی جامع مسجد جس میں دیوبندیوں کا مدرسہ تھا، اور بڑے بڑے لوگ وہاں پڑھتے اور پڑھاتے تھے، پہلے تو مسجدوں میں مدرسے ہوتے تھے، اس میں وہ نماز مغرب پڑھتے تھے سید مدنی میاں مرحوم۔ کہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا صدر مدرس بھی بیٹھا ہوا تھا، مدرس بھی بیٹھے تھے، طلبہ بھی بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جب اعلان ہونے لگا صدر الافاضل کی طرف سے، تو صدر مدرس جو اس دیوبندی مدرسے کا تھا، اس نے کہا نوجوان سے، ایک طالب علم سے، جاؤ دیکھو کون سا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ آیا واپس تو آ کے کہنے لگا، خان صاحب بریلی چل بسے، خوش ہو کے کہہ رہا خان صاحب بریلی گئے۔ تو وہ صدر مدرس جو دیوبندی مدرسے کا تھا جلال میں آیا، کہ مولانا احمد رضا خان کا دنیا سے چلا جانا یہ مسلمانوں کے لیے خوش ہونے کا مقام ہے کہ خون کے آنسو ہونے کا مقام ہے؟ الفضل ما شہیدت به الاعداء، ذرا زور سے بولو سچی فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔ وہ کہنے لگا طالب علم، وہ ہمارے بڑوں کو کافر کہتے تھے، تو وہ کہتا ہے صدر مدرس دیوبندی کا جو ہے، وہ کہتا ہے وہ کہتے تھے تو عشق رسول کی بنیاد پہ کہتے تھے۔ اور یاد رکھو اعلیٰ حضرت نے تو 4-5 کچھ کافر کہا ہے جنہوں نے گستاخی کی، بقیہ اپنے فتووں سے کروڑوں مسلمانوں کو کافر و مشرک ہونے سے بچایا ہے۔ ایک کمپیر کروں، کمپیر تو میں نہیں کر سکتا، خالی بات کرتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں بہکاتے ہیں اعلیٰ حضرت نے سب کو کافرت بنایا، یہ کافر کی مشین تھے۔ اعلیٰ حضرت نے 4 یا 5 ہی پہ فتوے دیے، وہ بھی 23 سال کے بعد۔ کتنے سال؟ 23 سال سمجھانے کے بعد، کئی خط لکھنے کے بعد پھر فتوا دیا ہے۔ اور خالی 22 کی زیور مولوی اشرف علی تھانوی کی اٹھاؤ، اس کا پہلا حصہ اٹھاؤ، اور اس میں پیج نمبر 33 اور 36 دیکھو، تو اس میں ایک لکھا ہوا ہے کہ صحرا باندھنا بھی شرک۔ تو اب اگر تھانوی صاحب کا فتویٰ مان لیا جائے تو ہم میں سے کوئی مسلمان رہے گا؟ میں ادھر والوں سے پوچھتا ہوں، رہے گا؟ بھائی
حامی صاحب نے سب کو مشرک و کافر بنایا کہ نہیں بنایا؟ آیا نا بولو زور سے نہیں سمجھنا. جب صحرا باندھنا شرک و کفر ہوگا, کفر و شرک کے بیان میں اس میں بیان کیا ہے, تو صحرا باندھنا کفر و شرک ہوگا تو صحرا باندھنے والا بھی کافر و مشرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آیا نا بولو. تو کوئی مسلمان بچے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ صحرا باندھنا بھی کفر و شرک. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی صحرا باندھا تو یہ شرک کیسے ہوا؟ شرک تو اسے ہی کہتے ہیں جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو برابر کیا جائے. اللہ نے صحرا باندھا ہی نہیں ہے. مولانا حضرت شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی رضوی, انہوں نے ایک بیان کیا تھا کہ پڑوسی ملک میں ایک جرا دلہا جو ہے وہ صحرا باندھ کے آیا. وہ یہ لطیفہ نہیں ہے, یہاں ویراول کے پاس داری گاؤں ہے, وہاں سے مجھے خبر آئی تھی, وہاں پہ میں نے لگا تھا, وہاں پہ 3-4 سمو شادی کی تھی. بولے وہاں کی مسجد میں سنی انہوں نے سمو شادی کی, اور سنی جو دلہے صحرا باندھ کے آئے تھے تو مولویوں نے پکڑ کے نکالے, نکالو حرام ہے, لے جاتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے وہاں پہ 3-4 لگاتار سمو شادی کی. تو اب کہنا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بیچارہ سنی دلہا صحرا باندھ کے آیا. اب ان کو بلایا گیا تھا نکاح پڑھانے کے لیے, اس نے آتے ہی کہا نکالو یہ حرام ہے, بدعت ہے, شرک ہے, نکالو اسے. کیا ابو بکر صدیق نے کبھی صحرا باندھا؟ کیا عمر فاروق اعظم نے صحرا باندھا؟ کیا عثمان غنی نے صحرا باندھا؟ اور دولہا پہ بیچارہ ایک دن سیدھا ہوتا ہی ہے. اس نے کہا بھائی میرے قبول کرنا ہے, ضرور نکال. اب اس نے نکال کیا, اس نے نکاح پڑھایا. ہنسنے کی بات نہیں ہے, ابھی کئی ایسی ویڈیو آئی ہے جس میں کلمہ پڑھانے سے بھی لڑتے ہیں. وہ لوگ صحیح ہے, کلمہ پڑھانے کے تعلق سے بھی لڑ رہے ہیں. تو اب جیسے ہی نکاح ختم ہوا, دولہے کے والد صاحب نے جیب سے 100 کے 5 نوٹ نکالے, اور یہ مولوی صاحب جو دیمنی مذہب سے تعلق رکھتے تھے ان کے ہاتھ میں دیے. انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے جیسے ہی جیب میں ڈالنا چاہا, فوراً دولہے نے ہاتھ پکڑا. ابو بکر صدیق نے نکاح پڑھانے کے 500 دیے تھے, عمر فاروق اعظم نے نکاح پڑھانے کے 500 دیے تھے, عثمان غنی نے دیے تھے. تو نہیں, الحمدللہ خوشی کا موقع ہے, خوشی کے موقع پر جو ہے تحفہ لینا دینا سنت ہے. تو دولہے نے کہا میں نے بھی صحرا خوشی کے موقع پر باندھا تھا, باپ کے 40 سے میں نہیں باندھا. ساتھ میں دلیل بھی سکھا رہا ہوں آپ کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب یہ جو ہے وہ کہنے لگا نوجوان جو ہمارے بڑوں کو کافر کہتے تھے, کہا وہ عشق رسول کی بنیاد پہ کہتے تھے, کہا آپ ان کی اتنی حمایت کیوں کرتے؟ وہ طالب علم کہتا ہے صدر مدرس دیوبندی سے, آپ اتنی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ کہا سنو, ہمارا ایک دعویٰ ہے یہودیوں کے سامنے, عیسائیوں کے سامنے, کفار و مشرکین کے سامنے, کہ اگر دین اور دنیا کے علوم و فنون کسی ایک ویکتی میں جمع ہو سکتے ہیں تو صرف مسلمان ہی میں جمع ہو سکتے ہیں. کسی غیر کے اندر دنیا کے علوم ہوں گے تو دین کے نہیں. اگر کوئی جو ہے امریکہ کا, فرانس کا بڑا سے بڑا جو ہے سائنسسٹ ہوگا تو اس کے پاس دنیا کے علم ہوں گے, دین کے نہیں. مگر دونوں علوم و فنون کسی ایک ویکتی میں جمع ہو تو صرف مسلمان میں. وہ صدر مدرس دیوبندی کہتا ہے یہ ہمارا دعویٰ تھا, اور دلیل کے طور پر اگر یہودی مانتے, عیسائی مانتے کہ ہاں کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے اندر دنیا کے بھی سارے علوم و فنون ہیں, دین کے بھی سارے علوم و فنون ہیں, تو میں سہارنپور سے نہ لاتا, میں دیوبند سے نہ لاتا. اگر کوئی مانتا تو ہمارے پاس ایک بریلی کے مولانا احمد اللہ خان تھے, ہم دکھا دیتے یہ ایسے مولانا ہے جن کے اندر دین کے بھی سارے علوم ہیں اور دنیا کے بھی سارے علوم ہیں. سخن کی شاہی جس سمت آ گئے ہیں سکے بکھا دیے ہیں, جس سمت آ گئے ہیں چھکے چھڑا دیے ہیں. وہ ہمارا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. پچھلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے.
نوجوانوں، اعلیٰ حضرت نے صرف ہمیں نعرہ ہی نہیں سکھایا، مجدد حضرت مجدد ثانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں مجدد وہ ہوتا ہے یحیی السنہ ویقمع البدع، مجدد سنتوں کو جلاتا ہے، اسے سنتوں پہ عمل کرتا ہے اور بدعات کو مٹاتا ہے، وہ مجدد ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فجر کی نماز کے لیے ایک دن لیٹ ہو گئے، سید ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بھائی دونوں جو ہے وہ دروازے پر کھڑے تھے اور بات ہوئی آپس میں کہ آج اعلیٰ حضرت لیٹ ہو گئے، تو جلدی آنے میں کبھی کبھی خیال نہیں رہتا کہ مسجد میں داخل ہوں، تو مسجد میں داخل ہوں تو پہلا کون سا قدم ڈالنا ہے؟ زور سے بولو، یہی سنت ہے۔ اب ایک بولے دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کو آج کہ جلدی میں ہے تو کون سا قدم پہلے پڑتا ہے؟ دونوں بھائی دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت آئے، سب سے پہلے مسجد کے اندر قدم رکھا تو سیدھا، اور پھر اس کے بعد الٹے پاؤں سے جو ہے وہ چپل اتارے، پھر سیدھے سے اتارے، پھر اب قدم رکھا تو سیدھا، پھر اس کے بعد مسجد رضا میں اندر جاتے ہیں تو اب اس میں قدم رکھا تو سیدھا، جتنی صفیں بچھی تھی ہر صف میں قدم پہلا رکھا تو سیدھا، مصلی پہ تشریف لے گئے تو قدم رکھا تو سیدھا، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پینے طریقت پہ لاکھوں۔ نوجوانوں، آج ہم نے جو ہے صرف نعرے ہی پر اتفاق کر دیا ہے، یاد رکھیے سنت نبی کی سنت کا عالم یہ ہے۔ مجدد ثانی امام ربانی فرماتے ہیں ایک رات سویا تھا، سیدھی کروٹ رائٹ سائڈ سونا سنت ہے، زور سے بولو صحیح ہے نا؟ کہتے ہیں نیند میں لیفٹ کروٹ پہ ہو گیا، دابی سائڈ ہو گیا، اچانک خیال آیا احمد تجھ سے غلطی ہوئی، رائٹ سائڈ سونا سنت ہے، پھر نیند میں بابی خالی سنت ہے مگر پھر اچانک خیال آیا سنت تو ہے، زور سے بولو سنت پر، یہ سوچ کر کے میں پھر رائٹ کروٹ ہو گیا۔ مجدد ثانی فرماتے ہیں کہ اس رات اس سنت کی برکت سے اللہ نے مجھے وہ اسرار و رموز دیے جو بڑے بڑے مجاہدہ و عبادت سے جو نہیں ملا تھا، وہ ایک سنت کی قدر کرنے سے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اب ایک بات اور سنا سلطان صلاح الدین ایوبی اس سفر کو، ان کا بھی جو ہے یہ مثال کا دن ہے، آخری ان کا ایام تھا، مطلب بیماری کے دن چلتے تھے، زیادہ تر وہ گھر میں رہتے تھے، سفر کی لگ بھگ 12 تاریخ کو بیمار ہوئے۔ اس زمانے میں انہوں نے مصر سے اپنے خاص بیت المقدس سے اپنے خاص بہاؤالدین بن شداد جو ان کے مشیر بھی تھے، دایاں ہاتھ تھے، ان کو بھی بلا لیا تھا، اور اس دن حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی یہ اپنے باغیچے میں تھے، بچوں کے ساتھ ٹہل رہے تھے، بیٹھے تھے، اتنے میں بہاؤالدین آئے، کہا ملاقات کے کمرے میں کوئی ہے؟ کہا حضور کچھ انگریز سفیر آئے ہیں، فرنگی سفیر آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، میں یہاں باغیچہ میں بھیج دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بڑے صاحبزادے بھی تھے، وہ چھوٹے، سب سے چھوٹے میر ابو بکر، وہ سب سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے جب ان انگریزوں کو آتے ہوئے دیکھا تو رونے لگے، چیخ چیخ کے رونے لگے، یہ بھی گھبرا گئے کہ یہ کیوں کرتے ہیں، سلطان کا بھی شیر کا بچہ تو شیر، یہ روتے کیوں ہیں؟ تو سلطان نے کہا معاف کیجیے گا، اس بچے نے آج تک ایسی شکل نہیں دیکھی داڑھی موٹی، اس بچے نے آج سے پہلے کسی داڑھی منڈے کو دیکھا نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے اس لیے ڈر رہا ہے۔ آج اس کا اپوزٹ ہے کہ نہیں؟ بولو آج ہمارے بچے داڑھی والے کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، کل بچے جو ہے داڑھی منڈے کو دیکھ کے ڈرتے تھے۔ تو دوپہر میں جو میں نے کہا تھا کہ اس عیسائی جو ہے جنرل جاسوسی محکمے کے سردار ہرمن نے کہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہ ہم نے زمین پر لڑنا چھوڑ دیا ہے، ملک فتح کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کرنا شروع کر دیا ہے، اب وہ ہمارے کلچر سے محبت کریں گے
چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بچیاں بھی ہماری نفرتیں کر رہی ہیں کہ نہیں؟ تو ہم کب سدھریں گے؟ آج اتنے ہم مارے جا رہے ہیں، ہر طرف مارے جا رہے ہیں کہ نہیں مارے جا رہے ہیں؟ تو سنو، آج بھی جو تاج الشریعہ نے فرمایا نا، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے، آج بھی ترقی پانی ہے تو آگے نہیں پیچھے آنا ہوگا، آگے آؤ گے تو سنت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، شریعت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، پیچھے آؤ گے تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر آ جائیں گے۔ اسی لیے آؤ پیچھے آؤ۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک یہی ہے، صرف اعلیٰ حضرت کا مسلک نعرہ بازی نہیں ہے، صرف نیاز نہیں ہے، صرف عرس نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا مسلک دین و سنت کی اشاعت ہے۔ 10 نقطے اعلیٰ حضرت نے جو بیان فرمائے نا دین و سنت کی اشاعت کے لیے، اس میں کہیں بھی عرس کا، چادر کا، نیاز کا تذکرہ نہیں ہے۔ بولو صحیح ہے؟ ہم دین کو کیسے آگے بڑھائیں؟ خالص سب فریادیں کرتے ہیں، میں نے ابھی پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا، فریادیں کرتے ہیں ہمیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مل کے کیوں اپنے بھائیوں کو ہم آگے نہیں بڑھاتے؟ ہم خود اپنا ہاسپٹل کیوں نہیں کھولتے؟ ہم اپنا اسکول کیوں نہیں کھولتے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، جتنی زکوٰۃ مسلمانوں کی نکلتی ہے نا، ہم اپنے بھائیوں، اپنے بچوں اور ان سب کو ہم ایجوکیشن میں آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ دین و دنیا دونوں کا ایجوکیشن، یہ بھی فیشن چاہیے۔ بولے مولانا کوئی ہے انگریزی تو پڑھنا چاہیے، مولانا کوئی ہے وہ دنیاوی، میں کہتا ہوں چلو پڑھنا چاہیے، تو کیا یہ انگریزی پڑھنے والے کو دین نہیں سیکھنا چاہیے؟ تو کوئی یوں کیوں نہیں کہتا ہے کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی ایک پیریڈ ایسا ہو کہ جس سے یہ سنت بھی سیکھیں، نماز بھی سیکھے اور استنجا کا طریقہ بھی سیکھے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ غیروں کی جو چالیں ہیں اسی میں ہم آ گئے اور دونوں الگ الگ ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ دین کا کام یا مولانا کا، دنیا کا ہمارا، ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم آگے بڑھیں، کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جوناگڑھ سے کچھ حضرات آئے ہوئے ہیں۔ کون سی مسجد؟ مسجد مرزا فاروق بھائی، کون سی مسجد؟ مرزا مسجد نا؟ ہاں، مرزا مسجد سے چند حضرات آئے ہوئے ہیں۔ وہ حقیقت میں غیروں کے قبضے میں تھی اور پھر اسے کیا، اور ابھی کافی جو ہے اس کا کام چل رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کام لے لیں، جو بھی آپ سے ہو سکے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور اس کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔